ان دنوں میں ضلع جنگ کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا کہ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے اطلاع دی، ملک صاحب، 7 والے پنڈ میں ایک واردات ہو گئی ہے۔ واردات؟ کس قسم کی واردات؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ جناب، ایک گبرو جوان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے 2 بندے آئے تھے تھانے، انہوں نے بتایا کہ قتل ہونے والے جوان کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ تم 7 والے کون سے پنڈ کی بات کر رہے ہو سکندر علی؟ ہمارے تھانے سے قریب تر 2 گاؤں ہیں، ایک گاؤں گلاب پور اور دوسرا نذیر آباد۔ جی، میں گلاب پور کا ذکر کر رہا ہوں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ پھر میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، قتل کی واردات کی اطلاع لے کر آنے والے کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس بھیجو۔ جناب، وہ اطلاع دینے کے بعد واپس چلے گئے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا۔ انہیں جلدی تھی، ویسے بھی میں نے ان کی تاریخ اور جغرافیہ معلوم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک کا نام ہے فیاض اور دوسرے کا نام ہے یوسف، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ان دونوں بندوں کا تعلق بھی گلاب پور سے ہی ہے جناب۔ اور مقتول کے حدود اور آبائی کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ وہ گبرو جوان بھی گلاب پور ہی کا رہنے والا ہے ملک صاحب، سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کا نام ناصر ہے۔ ناصر کبڈی کا بڑا ماہر کھلاڑی تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سکندر، جے وقوع پر پہنچنے کی تیاری کرو۔ اچھا جی، اس نے صابت میں گردن ہلائی اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے اندر کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے 2 صحت مند گھوڑوں کا بندوبست کر دیا ہے، آپ کا جب بھی حکم ہو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بس تو ہم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو رہے ہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کانسٹیبل سکندر علی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جے وقوع کی سمت رواں تھے۔ گاؤں کے اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ناصر کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ چند لوگوں کی نگرانی بلکہ رہنمائی میں ہم جے وقوع تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ مقام کھیتوں کے بیچوں بیچ گاؤں سے نصف فاصلے پر واقع تھا۔ وہ ایک ادھورا کمرہ تھا جس کی اب چھت دکھائی دے رہی تھی، نہ ہی دیواریں سلامتی۔ ناصر نامی نوجوان کی لاش اسی آدھے ادھورے کمرے کے سامنے پڑی تھی۔ جے وقوع پر درجن سے زائد افراد کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور اکڑو بیٹھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک سجیلا گھمرو جوان تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 22 سے 25 کے درمیان قائم کیا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ وہ ایک مضبوط نمایاں قد کاٹ کا پہلوانی بدن کا مالک جوان تھا۔ رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریارے۔ قدرت نے اسے کثرتی بدن کی خوبصورتی کے علاوہ مردانہ وجاہت سے بھی دل کھول کر نوازا تھا، لیکن اس وقت وہ زندگی سے خالی گوشت پوست کے ایک ڈھیر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ناصر کی حسرتناک موت کا مجھے دلی صدمہ ہوا تھا۔ میں نے باریک بینی سے جب ناصر کی خون لاش کا جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے کسی تیزدھار دھارے، چھرے یا خنجر کے ماتحت وار کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں، بازوؤں پر موجود زخموں کے نشانات دیکھ کر واضح ہو جاتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر حملہ آور نے ایک نہیں چلنے دی تھی اور بالآخر اسے بے بسی کی موت کو گلے لگانا پڑا تھا۔ گاؤں والے ناصر کو کبڈی کے حوالے سے گلاب پور کی آبرو سمجھتے تھے۔ ایسی بے بسی کی موت یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ حملہ آور ایک سے زیادہ افراد تھے، ورنہ وہ گھمرو کی ایک قاتل کے بس کا تو نہیں تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت گھیر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، گویا یہ قتل کی ایک معظم واردات تھی۔ میں نے لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد اس پر ایک چادر ڈلوا دی اور موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے جو شخص میرے سامنے آیا، اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ وہ 60 کے آس پاس کا ایک سانولا آدمی تھا۔ اس کا نام بشیر لوہار معلوم ہوا تھا۔ وہ منت بھرے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، تھانے دار صاحب، کسی ظالم نے میرے ناصر کی جان لے لی ہے۔ اس کے درد بھرے سوال نے مجھے بتایا کہ وہ مقتول ناصر کا باپ تھا۔ میں نے بشیر لوہار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بھرے لہجے میں کہا، چاچا، ابھی تو میں نے تفتیش کا آغاز کیا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ وہ روحان سی آواز میں بولا، میرا بیٹا تو گیا اس دنیا سے، قاتل اگر آپ کی گرفت میں آ بھی گیا تو اس کی گرفتاری سے میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا نا۔ غم کی شدت نے بشیر لوہار کو حواس واختہ کر دیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ ان لمحات میں اسے صرف ایک ہی بات یاد تھی کہ اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، چاچا، آپ ایک طرف آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے بعد میں تسلی سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت سورج کافی اوپر اٹھ چکا تھا اور اچھا خاصا پریشانی کا باعث بھی بن رہا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا اور جون تو ویسے بھی گرمی کے لحاظ سے اپنی قیامت خیز سب مہینوں پر سبقت رکھتے تھے۔ کھیتوں کے اندر
तहाते निगाह तेज चमकीली धूप फैली हुई थी। मैंने बशीर लोहार के कंधे पर हाथ रखा और अपना भरे लहजे में कहा, चाचा आप अपने घर चलिए, मौसम बहुत खौफनाक हो रहा है। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद सीधा तुम्हारे घर आऊँगा, फिर बात करेंगे। गर्म ठंडे सब मौसम देखे हैं, सारी जिंदगी गुजारी है थानेदार पुत्र। वो मेरी तरफ देखते हुए मुजरू लहजे में बोला, ये धूप और गर्मी मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं इधर दरख्त के नीचे जाता हूँ। थमाती तौकीफ के बाद वो दुखी लहजे में इजाफा करते हुए बोला, मेरी सबसे कीमती मता, मेरा दिल का टुकड़ा जिंदगी की बाजी हार गया, इससे बड़ा सदमा क्या होगा मेरे लिए। मैंने मकतूल के बाद बशीर लोहार से ज़्यादा बहस नहीं की और इसे एक बंदे के साथ एक सायेदार दर्द की जानिब भेज दिया। मैं फ़िलहाल इसके लिए इससे ज़्यादा हमदर्दी नहीं कर सकता था। जाए वक़्त का मैंने जो नक्शा तैयार कर लिया था, आले कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। मौके पर मौजूद लोगों के बयानात का सिलसिला भी मैंने जारी रखा था। मेरी नज़र में सबसे अहम मसला इस वक्त मकतूल की लाश को अस्पताल भिजवाने का था। मैंने फिलफौर नासिर की लाश और मातम की घर से सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। कांस्टेबल सिकंदर को भी मैंने लाश के साथ ही रवाना कर दिया। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से घुमा फिरा कर कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा जवाब ना दे सका जो मेरे लिए तसल्ली का बाइस होता, जो तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मेरी मददगार साबित हो सकता। मैंने दो अफराद से भी पूछगछ की कि इस अनोनाक वाक़ये की इत्तला देने थाने में जो पहुंचे थे, फयाज और यूसुफ भी इस कत्ल के हवाले से कुछ नहीं जानते थे। आखिर में मैंने इस आदमी से सवाल जवाब किए जिसने आज सुबह नासिर की लाश को इस अधूरे कमरे के बाहर पड़े देखा था। इस बंदे का नाम रियाज और उम्र 50 से तजाविज़ थी। पेशे के एतबार से रियाज कुम्हार था। वह मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े बर्तन तैयार किया करता था और ज़ाहिर है इन बर्तनों की तैयारी के लिए चिकनी मिट्टी की ज़रूरियात होती थी। अलियास तुम सुबह कहाँ जा रहे थे, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। सरकार, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। मैं जद्दे पश्ते कुमार हूँ जनाब, मेरे हाथ मिट्टी के साथ खेलकर अपने बर्तनों की शक्ल देते हैं। बस सरकार, नमाज़ी तौकीफ करके इतनी ठंडी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं भी मिट्टी की तलाश में सुबह सुबह घर से निकल खड़ा होता हूँ। आज भी मैं इसी काम से जा रहा था। मोती भी मेरे साथ था। नासिर की लाश को हम दोनों को देखकर झटका लगा था। मोती? मोती कौन? मोती मोती मेरे पालतू कुत्ते का नाम है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। इसे आप गांव की गलियों में आवारा फिरने वाला कोई कुत्ता ना समझे। मोती बहुत ही समझदार कुत्ता है। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इलियास एक बहुत ही बातूनी शख्स। मैंने इस बातूनी शख्स को वापस मौजू की तरफ लाते हुए कहा, तुमने नासिर की लाश को देखा तो परेशान हो गए, फिर तुमने क्या किया? मैंने लाश को देखकर ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो जवाब देते हुए बोला, इस वक्त खेतों में इक्का दुक्का लोग अपने काम का आगाज कर चुके थे। मेरी आवाज़ पर वो फौरन मुतवज्जा होकर मेरी जानिब लपके। देखते ही देखते यहाँ मौजूद हर शख्स को पता चल गया कि बशीर लोहार के लड़के नासिर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वो अपनी तवील बात ख़त्म करके खामोश हुआ तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या तुम रोज़ाना सुबह अपने मोती के साथ इसी रास्ते से गुजरते हो? नहीं जनाब, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, मेरा रास्ता तो ज़रा हटके है। उसने एक दूसरी जानिब इशारा किया। मैंने पूछा, आज इस कमरे के करीब से गुजरने का कोई ख़ास सबब था? जी हाँ, ख़ास सबब था, वो सावत से सर हिलाते हुए बोला। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। क्या सबब था? मैं तो जनाब हमेशा की तरह आज भी अपने रास्ते पर जा रहा था, वो वजाहत करते हुए बोला कि अचानक मोती ने पहले हल्के हल्के गुर्राना, फिर भौंकना शुरू कर दिया। मोती की इस हरकत पर मैं चौंक उठा, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये है कि मोती जब भी इस किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है तो कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर नाजिल होती है, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने मोती की हरकत पर तवज्जो दी और अपने रास्ते से हटकर इस कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसके बाद की बात मैं आपको बता चुका हूँ। रियाज की वजाहत इंतहाई काबिल यकीन और समझ में आने वाली बात थी। जानवर ख़ुसूसन कुत्ता बहुत से ऐसे मामलात का इदराक कर लेता है जो इंसान के बस की बात नहीं। ख़ास तौर पर इसके सूंघने की हिस्स तो नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ होती है। तुमने यहाँ पहुंचकर नासिर की लाश देखी और चिल्लाकर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की। मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफार किया, क्या इस वक्त तुमने आसपास किसी मशकूक बंदे को देखा था? कैसा मशकूक बंदा? कोई भी ऐसा बंदा जिन पर नासिर के कातिल होने का शक किया जा सके? मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, ऐसा कोई बंदा मुझे तो नजर नहीं आया। मैंने मजीद 2-4 सवाल के बाद इलियास कुमार को फारिग कर दिया और मकतूल नासिर के बाप बशीर नासिर लोहार की जानिब चढ़ पड़ा। बशीर लोहार का घर गुलाबपुर के में वाक़ था। वो एक मुख्तसर सा ख़ानदान था, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, जिनमें से एक अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। नासिर से छोटी उसकी बहन रुखसाना थी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल ही रही होगी। बशीर लोहार ने अपने घर के बैरूनी कमरे में भट्टी लगा रखी थी, जहाँ वो दिन भर लोहे से खेलता रहता था। बस इसकी ज़िंदगी यही थी और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। ताहम नासिर की अलमनाक मौत ने गोया उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। बशीर मुझे अपने घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया और बरामदे में बैठाया और ख़ुद भी मेरे सामने ही बैठ गया।
میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، بشیر چاچا تمہارے بیٹے کے ساتھ جو بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ میں تمہارے اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میری اولین کوشش یہی ہوگی کہ میں اس واقعے کے ذمہ دار کو جلد سے جلد قانون کی گرفت میں لا کر سخت ترین سزا دلواؤں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ بشیر کی بیوی زبیدہ بیوی بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جو بات بشیر سے کہی تھی وہ اس نے بھی سن لی تھی۔ بشیر کے جواب سے پہلے وہ بول اٹھی، تھانے دار جی بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے غمزدہ لہجے میں کہا، ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو کر رہ گئی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو پھر کبھی بھی یہ گتھی نہیں سلجھ سکے گی۔ بشیر کی بنسبت اس کی بیوی میں زیادہ دمخم نظر آتا تھا۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جس ظالم نے میرے ناصر سے حیاتی چھینی وہ جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بڑے عزم سے بولی، بتائیں آپ کو ہم سے کس قسم کا تعاون درکار ہے؟ ناصر کا قتل کون کر سکتا ہے یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، لیکن جب تک آپ کسی پر شک ظاہر نہیں کریں گے تفتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بشیر نے معذوقانہ انداز میں کہا، ناصر تو پورے گاؤں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے اس نے کبڈی کا ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ اگر ناصر گلاب پور کی کبڈی کی ٹیم میں نہ بھی ہوتا تو جیت کا اعزاز نذیر آباد کے حصے میں آنا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں 4 گاؤں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ سلطان نگر تو ابتدا میں ہی کٹ گئی تھی۔ اصل مقابلہ تو گلاب پور اور نذیر آباد کے درمیان تھا۔ فائنل میچ میں ناصر کی عمدہ کارکردگی نے گلاب پور کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہ ٹورنامنٹ ہر سال اپریل کے مہینے میں منعقد کرایا جاتا ہے۔ بشیر لاہور نے کبڈی ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات ختم کی تو میں نے سوال کیا، چاچا تمہاری بیٹی کی کبڈی کی بھی میں نے بہت تعریف سنی ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ناصر اپنے گاؤں کی آبرو تھا، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، چاچا تم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے اور یہ بات آپ کے بھی تجربے میں آئی ہوگی کہ جہاں کسی انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں وہاں اس کا ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے اسی 10ویں آدمی کی تلاش ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس ظالمانہ انداز میں ناصر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی بدترین دشمن کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایسے شفاق شخص صرف آپ لوگ ہی پہنچا سکتے ہیں مجھے۔ بشیر لاہور نے اضطراری انداز میں اپنی پریشانی کو مسلا، پھر الجھن انداز میں بولا، سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے بشیر کی بیوی زبیدہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یاد کرنے کی کوشش کرو، گلاب پور میں کون تمہارے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا؟ کبھی کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ناصر تو بہت ہی سلجھا ہوا اور امن پسند انسان تھا۔ گاؤں میں کبھی اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور گاؤں سے باہر؟ میں نے کے بعد دیگرے دونوں کی طرف دیکھا، باہر بھی کسی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بشیر لاہور نے جواب دیا، وہ سارا دن میرے ساتھ کام میں مصروف رہتا تھا، صبح شام ورزش وغیرہ کے لیے اکھاڑے میں چلا جاتا تھا۔ یہ اکھاڑا کس طرف واقع ہے؟ میں نے کسی فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ ٹیوب ویل کے قریب ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کھیتوں میں؟ ٹیوب ویل کے نام پر میں چونکا، کیا تم اس ٹیوب ویل کی بات کرو جو پہلے اس جگہ ہوا کرتا تھا جہاں سے ناصر کی لاش ملی ہے؟ جی ہاں، یہ ٹیوب ویل کسی زمانے میں اسی کمرے میں لگا ہوا تھا، اس نے تائیدی لہجے میں کہا، لیکن یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ بشیر چاچا، میری تجربہ کار نگاہ بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے کو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بتایا کہ ناصر صبح شام اکھاڑے میں کسرت وغیرہ کے لیے جایا کرتا تھا، پھر وہ آدھی رات کو گھر سے باہر کیا کر رہا تھا، اور وہ بھی اکھاڑے سے 100-200 گز دور؟ یہ بات تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھانے دار صاحب۔ زبیدہ بیوی نے توقع آمیز نظر سے مجھے دیکھا، ناصر پچھلی رات ادھر کیا کرنے گیا تھا؟ بشیر لاہور بولا، کل شام سے پہلے وہ ورزش کرنے اکھاڑے میں بھی گیا تھا، پھر ہم چاروں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ لوگ رات میں سوتے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ موسم ایسا ہے کہ کمروں کے اندر گھس کر سونا ممکن نہیں رہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، آج کل تو دن رات بھی خاصی گرمی ہو رہی ہے، بشیر نے جواب دیا۔ میں، زبیدہ اور ہماری بیٹی رخسانہ گھر کے پچھلے حصے میں چارپائی بچھا کر سوتے ہیں۔ اور ناصر؟ وہ رات کو کہاں سوتا ہے؟ وہ چھت پر سوتا تھا جی، زبیدہ نے جواب دیا۔ پھر بشیر نے زبیدہ کی بات کو آگے بڑھایا، صرف سردیوں کے 2-3 مہینے ہی وہ اپنی چارپائی نیچے لاتا تھا، ورنہ اس کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ وہ رات کو چھت پر ہی سویا کرتا تھا۔ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا جہاں ناصر رات کو سویا کرتا تھا۔ آپ آئے میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں چھت پر تھے، جہاں پر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، چارپائی پر ایک تکیہ اور چادر بھی موجود تھی، اور ان دونوں چیزوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ رات وہاں کوئی سویا تھا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا۔
गुलाब पुर एक रवायती गांव था। बेशतर मकानों की छतें एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। मैंने गिरदो पेश का अच्छी तरह जायजा लिया और एक मरतबा फिर हम नीचे बरामदे में आ गए और बैठ गए। मैंने एक मरतबा फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। आप लोगों को कब पता चला कि नासिर घर में मौजूद नहीं? आज सुबह ही पता चला था जी, बशीर लोहार ने बताया। नासिर को सुबह उठते काफ़ी परेशानी होती थी। उसकी आंख आसानी से नहीं खुलती थी। मैंने जुबैदा की ड्यूटी लगा रहती की थी कि वली सुबह से जगा दिया करे। जुबैदा फजर की अजान के साथ ही जाग जाती थी। आज सुबह जब जी नासिर को उठाने के लिए छत पर पहुंची तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था क्या मतलब? मैंने इजराबी अंदाज में पूछा। इस वक्त जुबैदा लस्सी वाला जग और गिलास लेकर हमारे पहुंच गई। बशीर ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप इसी से पूछ लें कि आज सुबह छत पर इसने क्या नज़ारा देखा था। नज़ारा? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों के चेहरे देखे। बशीर लाहौर की दोनों बातों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी कि इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ आने वाला है। जुबैदा मेरे लिए गिलास में लस्सी उंडेल कर चुकी तो मैंने उससे पूछा, जुबैदा बीबी, बशीर चाचा क्या कह रहे हैं? आज सुबह जब तुम नासिर को उठाने छत पर पहुंची तो तुमने कौन सा नज़ारा देखा था? वो एक तरफ बैठ गई, ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं तो जी रोजाना ही सुबह इसे जगाने जाया करती थी, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने सरसराती आवाज में कहा। जना मैं रोजाना छत पर जाकर इसे जगा दिया करती थी। नासिर पुत्र उठ जा, सुबह हो गई है, वो वजाहत करते हुए बोली। दूसरी नहीं तीसरी आवाज पर वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ जाता था, लेकिन आज सुबह ऐसा कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे हैरत हुई। मैंने झंझोड़ कर उसे जगाने की कोशिश की और इसे पता चला कि नासिर तो चारपाई पर मौजूद ही नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी, एक बोझल सांस खारिज की, फिर बहुत मुकम्मल करते हुए बोली, चारपाई पर चादर के नीचे तकिया रखा हुआ था। इस तरह के देखने में यही नजर आया कि वहाँ कोई सोया हुआ है। ओह, मैंने मुतासाफना अंदाज में कहा, इसका मतलब है पिछली रात नासिर अपनी मर्जी से घर से निकला था और वो नहीं चाहता था कि आप लोगों में से किसी को इसकी गैर हाजिरी का एहसास हो। जी, यही बात समझ में आ रही है, बशीर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। इसका मतलब है? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो इससे पहले भी यह हरकत करता रहा होगा जनाब। अगर पहले नासिर ने ऐसा किया होता तो जुबैदा की नज़र में आ जाता। नहीं, मैंने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। इससे पहले वो इसलिए जुबैदा की पकड़ में नहीं आया कि सुबह से पहले वो वापिस आ जाया करता होगा। इन लम्हों में मेरा ज़हन नया तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। सिर्फ ये एक नुक्ते ने केस खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मुझे इस मामले में इश्क के मुश्क की बू आ रही थी। या आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? जुबैदा ने उलझन भरी नजरों से मेरी जानिब देखा। जुबैदा ने उलझन भरी नज़रों से मेरी तारीफ देखा। ऐसी कोई बात हमारे इल्म में तो नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांका। आप लोगों का बेटा रात की तारीख में किसी से मिलने घर से बाहर जाया करता था। ज़्यादा इम्कानी सी बात का है कि वो कोई लड़की हो। बताएं, नासिर का गाँव में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा था। चक्कर? दोनों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बशीर ने मुझसे कहा, थानेदार जी, नासिर इस किस्म का लड़का नहीं था। वो तो गुलाबपुर की लड़कियों और औरतों को अपनी माँ बहनें समझता था। वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। मैं मान ही नहीं सकता कि इसका किसी लड़की से कोई मोहब्बत का मामला ना चल रहा हो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, वो पिछली रात इसी लड़की से मुलाकात करने खेतों में पहुंचा था। अगर आप लोग मुझे इस लड़की के बारे में साफ साफ बता दो तो मैं आसानी से नासिर के कातिल तक पहुंच सकूंगा। लम्हाती तौकीफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर हमतमी लहजे में कहा, वही लड़की सही मानों में बता सकती कि पिछली रात इधर खेतों में क्या वाकया पेश आया था। जनाब, आप हमसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, हमें नासिर की किसी भी किस्म की ऐसे मामले की खबर नहीं, बशीर ने मिन्नत आमिज लहजे में कहा, और न ही हम किसी ऐसी लड़की को जानते हैं। बशीर चाचा, इश्क और मुझे छुपाए नहीं छुपते, और तुम्हें खाने या खिलाने से पुलिस वालों का काम नहीं चलता। और मैं बहुत जल्द इस बात का पता चला लूँगा कि पिछली रात तुम्हारा बेटा किससे मिलने खेतों में पहुँचा था। लेकिन अच्छा कि आप लोगों से मुझे पता चलता। जुबैदा ने बेबसी से कहा, अगर हमें इस मामले की ज़रा सी भी सुनगुन होती तो हम आपको ज़रूर बताते। हम ये नहीं कहते कि आपका अंदाज़ा गलत है या झूठ। बशीर ने आजिज़ी से कहा, लेकिन हकीकत यही है कि हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं आप लोगों की बात का यकीन कर लेता हूँ। अक्सर माँ बाप को अपनी औलाद की सरगर्मियों की खबर नहीं होती और वो इन्हें मासूम और बेखता ही समझते रहते हैं। फिर जब इनका कोई कारनामा सामने आता है तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। नासिर के मामले में भी बहुत जल्द ऐसा होगा। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करने के बाद बारी बारी दोनों के चेहरों का जायजा लिया, फिर पूछा, ये बताएं, गुलाबपुर में नासिर की सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती किसके साथ थी? जमील के साथ। वो यकजवान होकर बोले। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मुझे यकीन है जो बात आपके इल्म में नहीं वो जमील को ज़रूर पता होगी। क्या आप में से किसी कोई जमील को यहाँ बुला सकता है? मैं इसे कुछ पूछगछ करना चाहता हूँ। वो तो हमारा पड़ोसी है जनाब, बशीर ने बताया। इधर साथ वाले घर में रहता है, लेकिन अभी इससे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मुलाकात? मैंने चौंक कर कहा। वो दिन वो 2 दिन से टोबा टैक्सिंग गया हुआ, मैंने इसने जवाब में बताया। मैंने कल ही जमील के बारे में नासिर से पूछा था और उसने बताया था जमील परसों वापस आएगा, यानी कल। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा।
لیکن میں پھر بھی اس کے گھر والوں سے پوچھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل کے باپ کی پرچون کی دکان ہے اور وہ رزق دکان پر ہی ہوگا۔ بشیر نے کہا، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو کفیل سے ملوا دیتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، کیا کفیل کی دکان یہاں سے دور ہے؟ نہیں جی، اس نے گھر کے اندر ہی بیٹھک میں دکان کھولی ہوئی ہے، اس نے جواب میں بتایا۔ ایک دروازے سے نکلیں گے تو ساتھ ہی آپ کو کفیل کی دکان نظر آ جائے گی۔ ہم دونوں اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ بشیر لال نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے سے قدم باہر نکالا، کفیل کی پرچون والی دکان میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آتے وقت میں نے اس کی دکان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کفیل کی عمر 40 سے چڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور سر پر سفید ٹوپی بھی لگا رکھی تھی۔ میں نے لگ بھگ 15 منٹ کے ساتھ اس کی گفتگو کی۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے کام کو سمیٹ بیٹھا تھا اور پوری توجہ مجھ پر منتقل کر دی تھی۔ اسے ناصر کی موت کا دلی صدمہ تھا، اس لیے نہیں کہ مقتول ناصر کے بیٹے کا گہرا دوست تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ناصر کی کبڈی کو بے حد پسند کرتا تھا۔ وہ خود بھی جوانی میں یہ کھیل کھیل چکا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کا بیٹا جمیل بھی پہلوانی اور شاہزوری کے کاموں میں حصہ لے، لیکن جمیل نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ وہ جمیل کو اس قسم کا کوئی شوق نہیں رہا تھا۔ کفیل سے ہونے والی گفتگو اس لحاظ سے بے نتیجہ رہی کہ وہ ناصر کے قتل کے حوالے سے مجھے معلومات فراہم نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھی مقتول کے کسی دانی دشمن کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس امر کی اس نے بھی تصدیق کی تھی کہ جمیل کل ٹوبہ ٹیکسنگ سے واپس آ جائے گا۔ کفیل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جمیل جیسے ہی گلاب پور پہنچے تم اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ مجھے امید ہے وہ اس قتل پر ضرور کچھ روشنی ڈال سکے گا۔ جی، آپ فکر نہ کریں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ میں کفیل کی دکان سے باہر نکل آیا۔ میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو بشیر لال نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، ناصر کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ میں نے دکھی باپ کی دلی کیفیت کو بجو بھی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، بشیر چاچا، مجھے امید ہے کل شام تک ناصر کی لاش اسپتال سے واپس آ جائے گی، لیکن تم اپنے ذہن میں پرسوں کا دن رکھو، تمہیں انتظامات کے سلسلے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے سوال کیا، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، اس نے صابت میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے ضرور رعایت دی، اس کے دکھ درد میں اپنی مکمل شرکت اور شمولیت کا یقین دلایا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ میرا ذہن کسی طور اس بات کو قبول کرنے سے انکاری تھا کہ ناصر کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہ چل رہا ہو۔ میرا ذہن بڑی رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے بڑی توجہ اور تفصیل کے ساتھ جائیوکو کا نقشہ تیار کیا تھا۔ وہ ایک ایسا مقام تھا جو چوری چھپے کی ملاقاتوں کے لیے بڑا موزوں ثابت ہو سکتا تھا۔ ادھورا کمرہ، اگرچہ چھت دروازوں سے بے نیاز تھا، تاہم اس کی بچی کچی دیواریں پریموں کی خفیہ ملاقات کے لیے بہترین آڑ فراہم کرتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک ایسا ہی کمرہ تھا، لہذا اس حوالے سے اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ میری سوچ کی سوئی پھر سے گھوم پھر کر اسی لڑکی پر آ رکی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو مقتول سے محبت کرتی تھی، ایک ایسی لڑکی جو مقتول سے بے پناہ چاہتا تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں چھپ کر ملتے تھے۔ میری سوچ کی سنسنی خیزی کا دعویٰ تھا کہ وہ لڑکی بھی موضوع گلاب پور سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ میرے اس انداز اور سوچنے کا ایک خاص سبب تھا۔ ناصر کا قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ ناصر اور منا لڑکی کے تعلقات سے واقف تھا، اور یہ تعلقات اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھے۔ اگر اسی نتیجے پر اتفاق کر لیا جاتا تو پھر یہ تسلیم کرنا ہی لازم ٹھہرا تھا کہ وہ شخص اس لڑکی کا کوئی امیدوار بھی ہو سکتا تھا۔ اب پہلی فرصت میں مجھے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا جس کی محبت میں کبڈی کا ماہر ناصر گرفتار ہوا تھا، اور اس تلاش کے لیے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے جمیل کی واپسی کا انتظار نہیں